السلام علیکم. میرا نام نوید ملک ہے and I would like to welcome you to the Virtual University of Pakistan course CS 201 Introduction to Programming. ابھی تک آپ نے ایک انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کورس پڑھا. وہ کورس جو تھا وہ ہمارا بریڈ فرسٹ ویو تھا، یعنی چوڑائی میں آپ نے ایک پوری فیلڈ کو دیکھا کہ جناب کمپیوٹنگ کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں. ہم نے ہارڈ ویئر کی بھی بات کی، سافٹ ویئر کی بھی بات کی، ہارڈ ویئر کی مختلف قسمیں دیکھیں، سافٹ ویئر کی مختلف قسمیں دیکھیں. اس کے بعد جو آپ کا باقی کا کریکولم ہے، دا BCS کریکولم، اس کے اندر ہوگا یہ کہ جو چیزیں ہم نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں جن کی بات کی تھی ان کو ہم ایک ایک چیز کو لے کے ادھیڑتے جائیں گے اور اس کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جاتے جائیں گے اور ایونچولی ہوپ فلی یو ول بیکم ایکسپرٹس. یہ والا کورس جو ہے یہ ہے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ. سو پروگرامنگ میں ہم آپ کو پروگرامنگ سکھائیں گے اور صرف پروگرامنگ کے الف بے پہ نہیں، یعنی لینگویج کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم اس کے اندر باتیں کریں گے پروگرامنگ پرنسپلس کی اور ڈیزائن کی اور اسٹرکچرڈ انالیسس کی ایٹسٹرا. بہت ساری چیزیں ہیں. پروگرامنگ سکلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تقریباً ہر ایک کو ہی آنی چاہیے. اس کے لیے ہم کئی پرنسپلز ایوالو کریں گے. اس کورس کے دوران میں کانسٹنٹلی آپ کو کچھ ٹپس دیتا رہوں گا. وہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں نا جس سے آپ افیکٹو پروگرامر بنتے ہیں، پروگرامنگ سٹائل پہ بات ہوتی رہے گی ایٹسٹرا. ایک خاص وہیکل ہم استعمال کر رہے ہیں کورس کے لیے. وہ وہیکل یعنی کورس چلے گا کس گاڑی کے اوپر، وہ گاڑی جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگی سی لینگویج. اور سی لینگویج بھی جو ہے اس کا بھی ہم ایک انٹرسٹنگ ویریئنٹ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ C++ کی انوائرمنٹ میں کام کریں گے لیکن اس میں سے ہم سی کا حصہ استعمال کریں گے. جیسا کہ شاید آپ نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں پڑھا بھی ہوگا، C++ جو ہے وہ تو ہے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج. ہم کیونکہ اس وقت آپ کو پروسیجرل پروگرامنگ سکھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی پہلے آپ کو پروگرامنگ کی الف بے پہ اچھی طرح آ جائے اور پھر ہم اس کی کمپلیکسٹیز پہ جائیں. تو آبجیکٹ اورینٹڈ جو ہے ویئرز وہ ہمارے جو نارمل ہمارا پروگرامنگ سٹائل ہے یا عام ہماری جو دنیا ہے اس کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. لیکن ہم پھر بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی پہلے آبجیکٹ پروگرامنگ اور یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر جو میتھڈز اور پروسیجرز لکھنے ہیں ان کے پرنسپلز ہمارے پاس ہونے چاہیے، پھر ہم جا کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کر سکیں گے. اب اگر بات کریں کہ جی آج کے لیکچر میں ہم کیا کچھ کریں گے، آج کے لیکچر میں ہم تو ایک تو پروگرامنگ کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بعد ہم کچھ کہہ لیں کہ جی ڈیزائن ریسیپیز کی بات کریں گے کہ پروگرامنگ کرنے کے اندر ہمیں کیا کچھ انوالو ہوتا ہے، کیا سکلز چاہیے ہوتی ہیں پروگرامنگ کرنے کے لیے اور آپ اچھے پروگرامر کس طرح سے بن سکتے ہیں. ساتھ اس کے پھر ہم کورس آبجیکٹیوز، ڈیٹیلز، منڈین چیزیں، نمبر کیسے لیتے ہیں وہ والی باتیں کریں گے. میں تھوڑا سا نمبروں کے بارے میں اور میری فلسفی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا بڑی کرول دنیا ہے. یہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا جہاں پہ آپ کے نمبر جو ہے نا وہی ہر چیز کریں گے. اور خاص طور پہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس ہے اس کے اندر آپ نے جو سکلز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. You have to know what you are talking about. So میں آپ کو یہ پہلے دن سے پہلے لیکچر میں یہ ارج کرتا ہوں کہ جی آپ اپنی سکلز ڈیولپ کیجئے گا، نمبروں کے اوپر زیادہ وری نہ کریں. آپ مجھے میل نہ کیجئے گا کہ جناب اس کے کیسے نمبر آئیں گے، یہاں پہ کیسے رہ جائے گا. ویسے آپ پروگرامنگ کے اوپر سوال کریں اور پروگرامنگ پرنسپل سیکھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اور اسی اسپرٹ کے اندر اگر آپ کا پروگرام کے اندر زیر زبر رہ جاتا ہے تو اس کے بہت کم مارکس کٹیں گے. مارکس کس چیز کے کٹیں گے؟ اگر آپ کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا انالیسس ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے. سو وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو زیادہ غور کرنا ہے. آج ہم پہلے تو بات کرتے ہیں جو آپ کو پہلے بھی CS 101 میں بات کی گئی تھی کہ جی پروگرام ہم کہتے کس کو ہیں. پروگرام جو ہے اٹ از اے پریسائز سیکوینس آف اسٹیپس which is used to solve a particular problem. اب اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرتے چلیں، آپ یہاں پہ نہ رک جائیں. دیکھیں ایک میں نے کہا ہے پریسائز، سو وہ ایگزیکٹ ہونا چاہیے. سیکوینس آف اسٹیپس، سیکوینس کا مطلب ہے پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا آئے گا، اور فائنلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم. یعنی پرابلم بھی ہونا چاہیے جس کا سولوشن ہم ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس چاہیے اور پھر ان کا پریسائز سیکوینس کیا ہے، اس کو ہم پروگرامنگ کہتے ہیں. یہ میں نے ایک جنیرک سی ڈیفینیشن آپ کو دی ہے. اگر آپ اس ڈیفینیشن کو لے کے چلیں اور ہم کہیں کہ جناب
کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہے؟ تو بھائی وہی چیز ہے کہ جی کمپیوٹر کے لیے کون سے اسٹیپس ہوں گے، وہی پریسائز اسٹیپس ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم ایز ٹولڈ ٹو اے کمپیوٹر. اور کمپیوٹر کا بتانے کے لیے ہم اپنی اردو یا انگریزی یا اور زبان استعمال نہیں کرتے جو ہیومن لینگویجز ہیں، ہم کمپیوٹر کے لیے پروگرامنگ لینگویجز استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ جو پروگرامنگ لینگویج جیسے میں نے ذکر کیا ہم سی استعمال کر رہے ہوں گے. سی کے اپنے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ہم یہ استعمال کرنے کے، لیکن اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. ابھی میں تھوڑا سا پروگرام کی بارے میں بتاتا چلوں کہ جناب جب سکلز کی بات کرتے ہیں کہ جی کیا پروگرامنگ سکلز ہیں اور ہماری ایجوکیشن میں کیسے یہ بیٹھتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جی اٹس اے پوائنٹ آف ویو کہ جی ہر ایک کو پروگرامنگ سیکھنی چاہیے. اب ہر ایک کو کیوں پروگرامنگ سیکھنی چاہیے؟ یہ ییل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایلن پرلس. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ جی اٹ گوز اگینسٹ دا گرین آف ماڈرن ایجوکیشن ٹو ٹیچ چلڈرن ٹو پروگرام. واٹ فن از دیئر ان میکنگ پلانس، ایکوائرنگ ڈسپلن ان آرگنائزنگ تھاٹس، ڈیوٹنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل اینڈ لرننگ ٹو بی سیلف کریٹیکل. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے کہ جناب بات یہ ہو رہی ہے، یہ تنزیہ سا ایک پیراگراف ہے کہ جناب پلان بنانے میں کیا مزہ ہے. بھائی کیوں مزہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے پکنک میں جانا ہے تو کیا آپ پلان نہیں کرتے کہ جناب کھانا کیا لے جائیں گے، کپڑے کیسے پہنیں گے، گاڑی کون سی لیں گے، جائیں گے کہاں، کس وقت چلیں گے؟ سارا پلاننگ کی ضرورت ہے، اینالیٹیکل ایبلٹی کی ضرورت ہے. آپ یہ بھی دیکھیں گے اگر یہ ہو جائے تو کیا کریں گے، اگر وہ ہو جائے تو کیا کریں گے. آپ کنٹینجنسیز کے لیے بھی پلان کرتے ہیں، آپ اپنے تھاٹس کو اینالائز کرتے ہیں، ان کو آرڈر کرتے ہیں، ان کو سیکوینس میں لاتے ہیں، اور پھر آپ انہی سکلز کو روزمرہ زندگی میں ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ایلن پرلس کہتے ہیں کہ جناب ہماری ایجوکیشن یہ چیزیں کیوں نہیں سکھاتی. یہ صرف کمپیوٹر پروگرامنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جنرل پروگرامنگ کی بات ہو رہی ہے یا جنرل لائف کی بات ہو رہی ہے. سو لیٹس ٹیک اے لک اینڈ ورک آن فرام دیئر. اب جو ہم پلانز بناتے ہیں، پلانز بنانے میں بھی مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اینالائز کر کے اس کے سٹیپس ڈٹرمن کرنے کے اندر بھی مزہ آتا ہے. مطلب پلاننگ اٹ سیلف از این ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی. پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل، کئی لوگ نہیں اس پہ غور کرتے لیکن پروگرامنگ میں تو ہمیں بڑا سخت اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل از کریٹیکل، اور اگر ہم عام زندگی میں بھی ڈیٹیل پہ اٹینشن پے کرتے رہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اینڈ فائنلی جو ہے کہ جناب ہر جگہ کے اوپر اپنا انالیسس اور سیلف کرٹیسزم جو ہے یہ بھی جاری رہنا چاہیے. انالیسس کس قسم کا کہ جی سپوز ہم پوری وہی پکنک اپنی کر کے آئے ہیں، تو پکنک آ کے واپس آ کے ہم اگر اس کو اینالائز کریں کہ کیا چیزیں تو ٹھیک گئیں ایز پر پلان، کیا چیزوں میں غلطی ہو گئی، قباحت ہو گئی، اور اس کو اینالائز کر کے اپنے پاس کہیں پہ درج کر لیں، لکھ لیں، یاد رکھ لیں کہ جناب اگلی دفعہ جب یہ کریں گے تو یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. تو پوسٹ انالیسس اس کا بھی فائدہ ہے. سیلف کریٹیکل، ہم کیوں گھبراتے ہیں اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے میں؟ کوئی حرج نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ایبلٹیز کیا ہیں، کیا کام آپ ٹھیک کرتے ہیں، کیا کام آپ غلط کرتے ہیں، کس جگہ پہ آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی جائیں گی تو آپ کی اوور آل لائف اینڈ دا وے یو ورک دیٹ ول امپروو. اب مزے کی بات یہ ہم کہاں سے شروع ہوئے؟ پروگرامنگ سے. اور بات کس کا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی کی بات کر رہے ہیں. سو in a way we are trying to say that جو programming skills ہیں they are useful in everyday life. Now we will go on and take a little bit of a look at what other skills we might need to use. تو ہم بات کر رہے تھے skills جو آپ ڈیولپ کریں گے پروگرامنگ کے اندر. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جناب پروگرامنگ تو ہم ایک اسکل کی بات کر رہے ہیں، آگے جا کے آپ کس قسم کی پروگرامنگ کریں گے ہر کوئی اپنی اپنی نیش تلاش کرے گا. جو آپ کو ایریا پسند آئے گا اس کے اندر آپ اینڈ اپ کریں گے پروگرام لکھتے ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ ایک بڑا قسم کا لیٹس سے جنیرک ٹول ہے. پروگرامنگ از اے ویری کریٹو ایکسرسائز. اس کے اندر آدمی تخلیق کے اندر جاتا ہے. اب کریٹیوٹی کے اندر کیا آتا ہے کہ جی کوئی آپ میں سے جو ہے نا وہ کمپیوٹر گرافکس میں چلا جائے گا، زبردست قسم کے گرافکس پروڈیوس کر رہا ہوگا. آج کل کی اگر موویز دیکھیں تو ساری کی ساری کمپیوٹر گرافکس کی بھری ہوئی ہیں. کسی کو شوق ہوگا گیم پروگرامنگ کرنے کا تو آپ گیمز کی پروگرامنگ کریں گے. یہ کویک اور ڈوم اور بڑی عجیب و عجیب خوفناک قسم کی گیمز آ رہی ہیں کمپیوٹرز پہ لیکن ویری انجوائبل، تو آپ گیم پروگرامنگ میں چلے جائیں گے. ہاں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی اکاؤنٹنگ کا پروگرام لکھا ہے وہ ایک شاہکار لکھ دیا.
سو ان کو وہاں پہ بھی مزہ آئے گا. لیکن بیسک جو ایک کامن تھیم ہے کہ اٹس اے کریٹو ایکٹیویٹی, اور کریٹیوٹی کے اندر بہت سارا مزہ آتا ہے. اب لیٹس گو آن اینڈ ٹیک اے لک ایٹ کہ جناب اور اس میں جو ہے نا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے پروگرامنگ کے ساتھ. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب پروگرامنگ کون استعمال کرتا ہے, تو وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ بہت ساری پروفیشنز جو ہیں وہ پروگرامنگ استعمال کر رہی ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ کو اگر دیکھ لیں تو وہ اسپریڈ شیٹ استعمال کرتا ہے دن رات. آپ نے بھی اسپریڈ شیٹ استعمال کیا, فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں کیا. اسپریڈ شیٹ ایک اچھا ٹول ہے, لیکن صرف اس کو ہم جمع تفریق کے لیے نہیں استعمال کرتے, ہم اس سے اور بھی بہت سارا کام لیتے ہیں. اور وہ کام جو ہے جیسے آپ نے ایک فارمولا لکھا اسپریڈ شیٹ کے اندر, تو وہ بھی پروگرامنگ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی فوٹوگرافرز کیا کرتے ہیں, تو وہ فوٹو ایڈیٹرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹچ اپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فوٹوگرافس کو آلٹر کر رہے ہوتے ہیں, چینج کر رہے ہوتے ہیں, انہانس کر رہے ہوتے ہیں. ان اے وے وہ بھی پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور زندگی کے کوئی شعبے میں چلے جائیں, آپ جہاز اڑانے کے اندر چلے جائیں تو جہاز کا گائیڈنس سسٹم سارا کا سارا پروگرامز کے اوپر چل رہا ہے. اور انفیکٹ ایک جہاز میں بیٹھ کے, آج کل کے ماڈرن جہازوں میں بیٹھ کے پائلٹ جو ہے وہ اس کو پروگرام کرتا ہے کہ ہاں اس وقت شام کے 6 بجے ہیں اور میں لاہور میں کھڑا ہوں, اور انسٹرومنٹس دیکھ کے آپ نے بتا دیا کہ جناب ہمارا رخ جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے, اور جہاز کو کہا کہ جی ہم نے جانا ہے جدہ. وہ جہاز کا کمپیوٹر اسی پروگرام کے تحت سارا فلائٹ پلان جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے پائلٹ کو بتا دیتا ہے. سو ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر پروگرامنگ تو لوگ کر ہی رہے ہیں. ہم کس قسم کی پروگرامنگ کی بات کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل پرپز کمپیوٹر پروگرامز ہم لکھیں گے, جو جنرل پرپز رادر دین اس طرح کہیں کہ جی جنرل پرپز کمپیوٹرز کے لیے ہم پروگرامز لکھیں گے, جس کے ذریعے وہ کمپیوٹرز جو ہیں اس کے ہم کچھ بھی کرا سکتے ہیں. کمپیوٹرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرامنگ لینگویجز کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر وہی بات کہ ہم سی استعمال کر رہے ہیں, لیکن C++ بھی ہے, C# بھی آ گئی ہے, جاوا بھی ہے, جاوا اسکرپٹ آپ نے آلریڈی دیکھ لی. بہت ساری پروگرامنگ لینگویج ہیں, پرانی والی فورٹرین, کوبال, یہ سب ہیں. اب پروگرامنگ ہم جب کریں گے تو ہم پورے پروسیس میں سے گزریں گے. نارملی دوسرے لوگ جو ہیں وہ پروگرامنگ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی پروفیشن کے اندر کمپیوٹرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم کر رہے ہوں گے کہ جی ہمیں ایک پرابلم دیا گیا ہے, ہم اس پرابلم کو اینالائز کر کے اس کے پورے سیکوینس آف سٹیپس ڈٹرمن کر کے اس کے لیے ایک الگوریدم ڈیولپ کر کے پھر اس کو لینگویج میں اسٹیٹ کر کے کمپیوٹر میں ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے. سو ان سٹیپس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جی وہ کیسے کام کرتے ہیں. اگر آپ صرف اس لیکچر کو ہی دیکھ لیں تو یہ لیکچر بھی ایک ہیوی ڈیوٹی پروگرامنگ کے تھرو گزرا ہوا ہے. کیسے کہ جی ہمارا سارا ریکارڈنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. یہی ساری ویڈیو جو ہے یہ بنتے ہوئے ایڈیٹنگ اسٹوڈیو میں جاتی ہے, وہاں پہ ایڈیٹرز بیٹھ کے اس کو کمپیوٹرز کے اوپر ایڈٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پہ کاٹنا ہے, میرے سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے وہ غلطی نکال دیں گے, کہیں پہ مجھے چاہیے کہ جی کوئی انسرشن آ جائے, سلائیڈ آ جائے جو کہ آپ کے ہم دکھانا چاہیں وہ اسکرین پہ آئے گی. یہ بھی ایک قسم کی کمپلیکس پروگرامنگ ہے, یہ بھی نان اسٹاپ ہو رہی ہوتی ہے. سو لیٹس گیٹ بیک ٹو دا مین تھیم which is programming. اب اگین ٹاک, آج تھوڑا سا ہم جنرل باتیں کرتے ہیں. پروگرامنگ جو ہے وہ صرف ووکیشنل اسکل نہیں ہے, وہ صرف آپ کو مطلب ترخان کی طرح آری چلانا یا کیل ٹھوکنا نہیں سکھاتا, وہ آپ کی کریٹو ایبلٹیز کو نا اجاگر کرتی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو میک یو کریٹو پیپل. یو ان فیکٹ یو آلریڈی آر کریٹو پیپل. وی آر گوئنگ ٹو چینلائز your creative abilities and make you good programmers in the process. So programming کے اندر جو ہمیں critical skills چاہیے وہ ہے analysis, critical thinking, ٹھیک ہے نا, orderly thought processes basically, and then attention to detail. یہ میں اتنی دفعہ کہوں گا کہ میں بھی تھک جاؤں گا, آپ بھی تھک جائیں گے, لیکن attention to detail is critical. ٹھیک ہے. We will now try to develop a design recipe جہاں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ جناب ایک پروگرام لکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ویل ٹرائی ٹو پٹ این آرڈرلی سیکوینس آف اسٹیپس, تاکہ ایک ہمارے پاس ایک ریسیپی مل جائے. ریسیپی جیسے کھانا پکانے کی ریسیپی ہوتی ہے, اور یہ مطلب پروگرام لکھنے کی ریسیپی. اور یہ آپ کو لٹرلی یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی آپ کو مل جائے گی, یہ آپ کے سامنے پڑی ہونی چاہیے, ہر وقت پڑی رہنی چاہیے. کوئی پروگرام ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ آپ اس ریسیپی کے تحت ہی بنائیں. انفیکٹ آپ کی گریڈنگ بھی جو ہے وہ ریسیپی کے تحت ہی چلے گی. سو اس کے اوپر غور کرنا آپ کے لیے بہت لازمی ہے.
اب اگر دیکھیں کہ جناب ہمیں ڈیزائن کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، پہلے آپ کو جو نارمل کمپیوٹر پہ پرابلم ہوتا ہے وہ الفاظ میں ایکسپریس کیا ہوا آپ کو ملتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ جناب لیٹس سے ایک پے رول کا پرابلم ہے، ایک فیکٹری ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں. فیکٹری میں کام کرنے والے جو ہیں وہ منتھلی سیلری بھی لیتے ہیں، کوئی آرلی بیس کے اوپر کام کرتا ہے، کتنے گھنٹے کام کیا اس کے مطابق تنخواہ ملے گی. کوئی پیس ریٹ پہ کام کرتا ہے، لیٹس سے کپڑوں کی فیکٹری ہے تو جناب کتنے کپڑے اس نے سیے اس کے مطابق اس کو سیلری ملتی ہے. جو بڑی زیادہ سیلریز لیتے ہیں ان کا انکم ٹیکس کٹتا ہے. جو پیس ریٹ پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب اگر آپ نے 100 کپڑوں کی بجائے 150 ایک دن میں بنا دیے تو تمہیں بونس بھی ملے گا. سو کافی ساری پیچیدہ قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ ایز اے ورڈ پرابلم آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. اب آپ نے ان کو کرنا کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ از کہ جی ورڈ پرابلم لے کے اس کو اینالائز کیا جائے کہ جی کن کن سیگمنٹس کے اندر یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، کون سی کیلکولیشن کہاں پہ کرنی پڑتی ہے. اور ان کیلکولیشنوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک ایک چھوٹا چھوٹا اگزامپل بھی ساتھ لسٹ کر لیا جائے. ان ایگزامپلس کو لسٹ کرنے سے بعد میں بہت فائدہ ہوگا جب ہم ٹیسٹنگ کے اوپر آئیں گے. اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اب آپ نے فارمولیٹ کرنی ہیں بہت پریسائز لینگویج کے اندر. اب یہ آہستہ آہستہ دیکھیں، ایک پرابلم اسٹیٹڈ تھا عام الفاظ میں، اس کے بعد ہم نے اس کو اینالائز کر کے اس کو کچھ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹس کے اندر ایکسپریس کر دیا اور ساتھ کچھ ایگزامپلس دے دیا. اب نیکسٹ اسٹیپ آف ریفائنمنٹ، اب اس کو ہم پریسائز لینگویج میں لے جاتے ہیں. اس میں بھی 2 حصے ہو سکتے ہیں. پہلے جیسے آپ نے پھر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ میں دیکھا کہ جی سوڈو کوڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، فلو چارٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہی پریسائز لینگویج جو ہے اس سے آگے چل کے کمپیوٹر کی لینگویج میں تبدیل ہو جائے گی. سو دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ آف ریفائنمنٹ. اس کے بعد ایویلویٹ اور ریوائز دا ایکٹیویٹیز ان لائٹس آف چیکس اینڈ ٹیسٹس. اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے پریسائز لینگویج میں اسٹیٹ کر دیا تو کیا یہ جو پریسائز اسٹیپس ہم نے اسٹیٹ کیے ہیں یہ پرابلم کو سالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پہ ایویلویشن کا فیز آ جاتا ہے. سو وی ناؤ نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹیسٹنگ دا پروسیس. اور اگر ٹیسٹ کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلے کہ کوئی چیز چینج ہونے والی ہے دین وی ہیو ٹو گو بیک اینڈ ریوائز. سو ایک قسم کا ایک سائیکل بن جاتا ہے. لیکن اوپر سے نیچے تک اگر آپ ریسیپی کو دیکھیں تو ایک گلوبل پرابلم کو ہم ریفائن کرتے 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 پریسیجن کی طرف لے آتے ہیں. پھر میں وہی بات کروں گا کہ جی آل تھرو دس ٹائم وی مسٹ پے اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اس کے اوپر میں چھوٹا سا آپ کو ایک پرابلم بھی پوز کروں گا. لیٹس سی ہاؤ یو پرفارم آن دیٹ. سو attention to detail is critical in all activities but much more so in programming. اب اگر ہم بات کریں کہ جناب ہم نے پروگرامنگ کے گلوبل پرنسپلس کی بات کی، وہ کدھر جا رہے ہیں، یہ وہ ایک چیز تو ہم بھول ہی گئے کہ جناب ان پروگرام نے چلنا ہے کمپیوٹرز کے اوپر. تو کمپیوٹرز جیسے کہ اب تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑی فینسی مشینیں ہیں بٹ بڑی ہی اسٹوپڈ مشینیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دے آر ڈم باکسز. پلگ کھینچ دے کمپیوٹر بند، سارے پروگرام آف. کمپیوٹر آن کر دیں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے ہی انسٹرکٹ کرنا ہے. ایز ہیومن بینگز وی ہیو ٹو رائٹ دا پروگرامز دیٹ ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو. ناؤ اے کمپیوٹر ڈز پریسائسلی واٹ یو ٹیل اٹ ٹو ڈو، نو مور نو لیس. وہ اس میں ایک رتی بھر بھی تبدیلی نہیں کرتا. اب اس کو دیکھا جائے تو ایک طرف سے تو اچھی بات ہے کہ جی بڑا کنٹرول ہے، جو چیزیں ہم اس کو کرنا کہتے ہیں کہ جی یہ کرو وہ وہی کرتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم عام زندگی میں بہت ساری چیزیں اسیوم کر لیتے ہیں. میں آپ کو سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ سے میں کہوں ٹائم تو آپ مجھے وقت بتا دیں گے. کسی اور کو میں کہوں ٹائم پلیز، وہ بھی مجھے وقت بتا دے گا. کسی کو کہوں واٹ از دا ٹائم، وہ بھی گھڑی دیکھے گا اور مجھے ٹائم بتا دے گا. کمپیوٹر کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی. اس کو ٹائم کہیں گے وہ کہے گا جی ان نون کمانڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ، عجیب سی آپ کے اوپر کوئی لینگویج پھینک دے گا. اس کے لیے ہمیں آپ مطلب ایکسپلسٹلی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو. سو یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ کمپیوٹرز آر اسٹوپڈ. اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جی کمپیوٹرز کو استعمال کرنے والے ہیومن بینگس ہیں، ان کو بھی آپ نے اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. کیونکہ ہیومن بینگس کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اب وہ کمپیوٹر کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اٹس ناٹ دا کیس. آپ تو کمپیوٹر پروگرامر ہیں، آپ نے ایک پروگرام لکھا،
کمپیوٹر میں کمپائل کیا, اس کو چلا دیا, آپ کو تو پتا ہے کہ پروگرام کیسے چلے گا, کیا ان پٹ مانگے گا, کیا پروسیسنگ کرے گا, کیا آؤٹ پٹ دے گا. لیکن اگر آپ نے یہ پروگرام جو ہے یہ ڈیزائن کیا ہے کسی اور ہیومن بینگ کے لیے کہ وہ استعمال کریں گے, تو پھر ان کی بھی ایبلٹیز کو اوور ایسٹیمیٹ مت کیجیے. اس کو ہم عام فہم الفاظ میں آپ بہت سارا سنیں گے, یوزر فرینڈلی پروگرامز کہتے ہیں. تو یوزر فرینڈلینس مسٹ بی بلٹ ان بائی ڈیزائن, اوکے, not as an afterthought. You have to make things comfortable for the user, and the user, remember, is not a computer scientist. وہ کوئی پروگرامر نہیں ہے, وہ کوئی کمپیوٹر لمبا چوڑا کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہے. might be an ordinary person, might be that photographer جس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کمپیوٹر اندر کیسے چلتا ہے اور پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب میں نے تو اپنا کام کرنا ہے, مجھے ایک سمپل سا انٹرفیس دیں, میں اس آسمان کی جو ہے نا نیلا رنگ وہ ذرا سا گہرا کرنا چاہتا ہوں, وہ میں کنوینئنٹلی کر سکوں. So programs must be designed so that they are user friendly. User interface کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے, I mean it's a hard word to say, لیکن جہاں پہ میں نے کہا نا کہ کمپیوٹر اسٹوپڈ ہیں, وہاں پہ ہم جو انسان ہیں نا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ چلیں بھولا کہہ دیتے ہیں, اسٹوپڈ نہیں کہتے, ہم بہت بھولے ہیں. I'll give you a classic example, اور یہ چیزیں ایکچولی ہو چکی ہوئی ہیں. ہم آج کل ماؤس استعمال کرتے ہیں. انفارچونیٹلی میرے پاس ماؤس نہیں ہے. ماؤس آپ کے ہر کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے. جب یہ اوریجنلی انٹروڈیوس ہوئے اور پھر یہ پاپولر ہو گئے اور اب ہر گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ساتھ یہ استعمال ہو رہے ہیں, تو جب آفیسز میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور ہم سیکریٹریز کو بتاتے ہیں کہ جناب ورڈ پروسیسنگ بھی کوئی چیز ہے اور اب آپ خط وغیرہ جو ہیں وہ ورڈ پروسیسنگ کے ساتھ لکھیں گے, تو وہ جناب ماؤس کو اٹھا کے یہ کیا ہے جی, یہ ماؤس پوائنٹر ہے, یہ اسکرین کے اوپر چیزیں ایکسیس کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اور کلک کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ایک محترمہ اٹھا کے اس کو ہوا میں ہلا رہی ہیں کہ جی کچھ ہوتا نہیں ہے. تو جسٹ نیچرل سینس جو ہے نا وہ پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اس کو میز کے اوپر رکھیں اور پھر چلائیں, پھر کچھ ہوگا. مطلب ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے جہاں پہ ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے, ماؤس ہو گیا یا کمپیوٹر ہو گیا, وہ ہمارے دماغ کے ساتھ لنکڈ ہو, جو ہم کہیں کہ جناب یہ چیز اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو یہ چیز ہو جائے. مطلب ایون ان ٹرمز آف وائس ریکگنیشن اگر دیکھیں, بہت سارے آپ پروگرامز آپ کو مل جاتے ہیں, وہ مائکرو فون لگا لیں, ڈکٹیشن دیں, کمپیوٹر ڈکٹیشن آپ کی جو ہے انگریزی ٹائپڈ ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کر دے رہے. پرابلم کہ جی ابھی تک کوئی خاص ایسا پروگرام بنا نہیں ہے جو کہ 95-96% ایکوریسی سے زیادہ حاصل کر سکے. یعنی جو میں بول رہا ہوں اس کی انگریزی لکھتے, ناٹ اردو سے انگریزی لکھتے, وہ تو ایک اور مسئلہ ہے. یعنی if I were to speak in English, that it should type the English that I'm speaking. And whereas 95 یا 96% بہت اچھا لگتا ہے, اگر آپ اس کو ایکچولی کمپیوٹر پہ دیکھیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے تو بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی لینگویج لکھی جا رہی ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, کمپیوٹرز کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. ساتھ ہی بیک ٹو دا یوزرز اگین کہ جی وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. ایک اور صاحب جو ہیں وہ کمپیوٹر کمپنی کو ڈائل کر کے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کمپیوٹر جو آپ نے سپلائی کیا تھا اس کا کافی ہولڈر ٹوٹ گیا. میں نے کہا جی کافی ہولڈر یہ کہاں سے آ گیا, کمپیوٹر میں کافی ہولڈر کہاں سے لگتا ہے؟ پتہ چلا وہ جو سی ڈی کی ڈرائیو کی ٹرے باہر آتی ہے اس کے اندر جو ہول بنا ہوا ہے اس میں وہ کپ پھنساتے تھے اپنی کافی کا. سو وی کی ناٹ اسیوم اینی تھنگ آن دا پارٹ آف دا یوزرز. سو ان اے وے دے آر آلسو, پھر میں وہی کہتا ہوں, بھولے لوگ ہیں. سو آپ جب اپنا یوزر انٹرفیس ڈیزائن کریں, یو ہیو ٹو ڈیزائن اٹ فار دا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر, کہ جی ہر کوئی اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے اور استعمال کر سکے. انفیکٹ جب ہمارے پہلے کمپیوٹرز تھے اس میں کمانڈ لائن چلتی تھی, یعنی اسکرین ہے اس کے اوپر ABC لکھا ہوا ہے, کوئی آئیکونس نہیں ہے, کوئی گرافکس نہیں ہے, آپ کو کمانڈ دینی پڑتی تھی. اس وقت تو وہ زمانہ تھا کمپیوٹر والوں کا کہ جی کمپیوٹر کون جانتا ہے, جو کمانڈ جانتا ہے, جو ٹائپنگ آتی ہے ایٹسیٹرا. آہستہ آہستہ ایوالو کر کے یہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز آ گئے, گوئیز. یہ جو گوئیز ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جناب اس سے کمپیوٹر کا استعمال کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہوا ہے, لیکن پروگرامنگ ان کی اتنی ہی مشکل ہو گئی ہوئی ہے. بٹ ہوپ فلی اس کریکولم کے اینڈ پہ یو ول ہیو بیکم ایکسپرٹ پروگرامرز ان ہینڈلنگ آل آف دیز ایشوز. بٹ پلیز ریمبر دا گائیڈ لائن, computers are stupid, you have to program and tell them precisely what you want to do. People, in a way, are even more stupid. You have to make sure that your program is self-explanatory and obvious to the people. کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایز پروگرامرز بڑی چیزیں ہم اسیوم کر لیتے ہیں, اسیوم نہ کریں. یہ کہیں کہ جو اسکرین پہ آ رہا ہے آپ
بندے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس کو بتانے کے لیے کہ جی اس کو کس طرح استعمال کریں. سو آپ کا پروگرام ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کو دیکھے وہ خود ہی سمجھ لے کہ جی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اس کے بعد پروگرامز جو ہیں ان کو کانسٹنٹ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں شاعری بھی جو ہے, ایک بندہ اگر 2 شعر لکھے, میرے جیسا اناڑی اگر لکھے, تو میں کسی استاد کے پاس جاؤں گا کہ جی اس شعر کو پڑھیں, ذرا اس کی اصلاح کر دیں, اس کی لینگویج اچھی کر دیں. پروگرامز کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی اصلاح اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی نیکسٹ ٹائم وی میک اٹ پرفارم اے لٹل مور ایلیگنٹلی. ناؤ دا یوزر may not know that. دا یوزر may think کہ جی وہی پروگرام چل رہا ہے, لیکن اگر جو کام 30 سیکنڈ میں ہو رہا تھا وہ اب 2 سیکنڈ میں ہونے لگ پڑے تو یوزر کو بھی پتا چل جائے گا, وچ مینس ناؤ دا پروگرام ایلیگنس کے ساتھ شاید ایفیشینٹلی بھی کام کر رہا ہو. اب اگین ان ٹرمز آف کہ جی پروگرام لکھنا کیسے ہے, ایک اور موٹی سی گائیڈ لائن کہ جی پہلے والے اسٹیج کے اوپر جہاں پہ آپ اینالائز کر رہے ہیں پرابلم کو, آپ اس چیز کو سوچیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ کہیں پہ ری یوز ہو سکتا ہے کہ نہیں. یعنی وہیں پہ ایک دفعہ کا پروگرام ہے تو پھر جیسے مرضی لکھیں, آف کورس ود پراپر گائیڈ لائنس, اور پھر اس کو استعمال کر لیں. اگر ایسا کوئی پرابلم ہو جہاں پہ آپ کو اس کے کوئی ری یوز نظر آئے تو پھر شروع سے ہی پہلے دن سے آپ اس کے ری یوز کا سوچنا شروع کر دیں. سمپل سا ایگزامپل, شاید ہم اگلی ایکسرسائز آپ کو دے بھی دیں کہ یہ لکھ کے لاؤ کہ جی ایک پروگرام لکھا جائے کہ جی ایریا آف دا سرکل وہ نکالے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جی ایریا آف دا سرکل پائی آر اسکوئرڈ ہے, ویئر آر از دا ریڈیس آف دا سرکل. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں, اس کے اندر ریڈیس کی ویلیو دیتے ہیں, وہ ٹھک کر کے اس کا جواب دے دیتا ہے. چلیں, اگر 2 دن کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس ایک پرابلم آتا ہے کہ جی اب آپ کے پاس ایک رنگ ہے, ٹھیک ہے نا, صرف سرکل نہیں ہے, ایک رنگ ہے, اس کا ایریا نکالنا ہے, تو جو تو آپ میں سے جو میتھمیٹیشنز ہیں نا وہ فٹافٹ نکالیں گے کہ جناب اوہو رنگ کے ایریا کا ایک فارمولا ہوتا تھا. میں ویسا نہیں ہوں, میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جی بیسکس اور فنڈامنٹل جو ہے نا وہ مجھے آنے چاہیے, یعنی میرا ٹول سیٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور ان ٹول سے ہم کوئی بھی عمارت تخلیق کر لیں. تو یہاں پہ ہم نے اگر ایریا آف دا سرکل کے لیے پروگرام لکھا ہے تو اگر آپ رنگ کو دیکھیں تو کیا ہے, ایک بڑا سرکل ہے اور ایک چھوٹا سرکل ہے. یعنی لیٹ سے گتے کا ایک سرکل بڑا کاٹا اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سرکل کاٹ کے نکال دیا تو باقی آپ کے پاس رنگ بچا. تو اگر میں کہوں کہ رنگ کا ایریا کیا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی بڑے سرکل کا ایریا نکال لیں اور اس میں سے چھوٹے سرکل کا جو ایریا ہے وہ سبٹریکٹ کر دیں تو رنگ کا ایریا آ جائے گا. اب بیک ٹو دا اوریجنل پرابلم کیا کہ جی ایریا آف دا سرکل کے لیے پروگرام لکھا جائے. تو اگر ایریا آف دا سرکل کے لیے ہم پروگرام لکھ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ جناب اس کو اگر ری یوز کرنا پڑ جائے رنگ کا ایریا نکالنے کے لیے تو کس طریقے سے اس کو فارمولیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, سو آلویز تھنک ری یوز. ری یوز کا میں آپ کو کلاسک ایگزامپل بتا دوں. ہم ان اے وے وی آر ویری ماڈیسٹ پیپل. اوکے, جب ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی وہ استعمال ہو جائے گا, اس کے بعد کتنا چل جائے گا, ہم 1 ہفتہ استعمال کریں گے, اس کے بعد کچھ اور لکھ رہے ہوں گے. ڈونٹ اسیوم دیٹ. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جی آپ یہ اسیوم نہ کریں کہ آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ ری یوز نہیں ہوگا. کلاسک ایگزامپل اس کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایئر 2K یا Y2K پرابلم آپ نے شاید سنا ہو. Y2K کا پرابلم تھا کیا؟ ہوا یہ کہ جی جب یہ مین فریم کمپیوٹر اور بڑے کمپیوٹرز نے عام ڈیٹا پروسیسنگ شروع کی تو یہ 60s اور 70s کا زمانہ ہے, 1970 1960. کسی پروگرام کے خواب میں بھی پروگرامر کے نے خواب بھی نہیں دیکھا کہ ان کا پروگرام جو ہے نا وہ 10 سال یا 20 سال بھی چل جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی یہ پروگرام کافی ہے, ابھی یہ 5 سال کے بعد نئی چیزیں آ جائیں گی, بدل جائے گا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان کے اندر پروگرام کے اندر جو انہوں نے ڈیٹ کی فیلڈ رکھی اس نے جیسے ہم عام طور پہ کاپیوں پہ لکھتے ہیں کہ جی 8 لیٹ سے 02 آج کل لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا 03 لکھ رہے ہیں. پہلے ہم 97 98 لکھا کرتے تھے. انہوں نے ایئر کے لیے 2 ڈیجٹ اسپیس چھوڑی. پرابلم کیا ہوا, بلکہ پرابلم کیا نہیں ہوا, یہ پروگرامز چلتے ہی رہے. دے ریمینڈ ویلڈ فار اے ٹائم دیٹ دا پروگرامر ڈڈ ناٹ فورسی. 30 سال 40 سال پرانے پروگرامز آج بھی چل رہے ہیں. سو دے ور ری یوزڈ وے بیونڈ دا اینٹیسپیٹڈ لائف ٹائم ایز اینٹیسپیٹڈ بائی دا پروگرامر. سو مطلب یہ ایسیوم نہ کریں کہ آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ آج لکھا ہے تو پھر شاید کبھی استعمال نہ ہو. آبویسلی میں اس کورس کی اسائنمنٹس کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے پروفیشنل کیریئر کی. سو آلویز تھنک ری یوز.
آگے کہاں استعمال ہوگا. اسی سے آپ کی ایلیگنس آئے گی کوڈ کے اندر کہ جناب اچھے طریقے سے کام کیا جائے, شاید کل کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے. اسی کے ساتھ ری یوز کے حوالے سے ایک بڑی کرٹیکل کمپوننٹ ہے پروگرامنگ کا, وہ کمپوننٹ ہے کامنٹس کا. آپ نے جاوا اسکرپٹ میں بھی دیکھا ہوگا, ہم کامنٹس لکھتے ہیں کوڈ کے اندر. کامنٹس کیا ہیں کہ جناب ایک خاص طریقہ ہے کچھ چند الفاظ لکھنے کے لیے جو ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ پروگرام کا یہ والا حصہ کیا کام کر رہا ہے, یا کوئی ہم نے کوئی خاص ٹیکنیک بیچ میں استعمال کی ہے تو وہ جناب ٹیکنیک ہے کیا. یہ کامنٹس جو ہیں یہ کمپیوٹر کے اندر جا کے کمپائل نہیں ہوتے, یعنی ایکسیکیوشن ٹائم کے اوپر کوئی ٹائم کنزیوم نہیں کرتے, نہ یہ میموری میں جگہ لیتے ہیں. لہٰذا یہ ایک قسم کا مفت سمجھ لیں سائڈ کے اوپر نوٹیشن ہے جو آپ ڈال سکتے ہیں. یو مسٹ ریلیجسلی کامنٹ یور کوڈ, اٹ از کریٹیکلی امپورٹنٹ. 2 دن کے بعد شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو کہ آپ نے کیا پروگرامنگ ٹرک یہاں پہ استعمال کی یا ٹیکنیک استعمال کی ٹو سالو دیٹ پرابلم. 2 دن چھوڑ دیں, 6 مہینے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ پورا پھر پروگرام پڑھ رہے ہوں گے. جب تو پروگرام ہے نا 10, 15, 20 لائنوں کا, اتنی دیر تک تو یہ بات ٹھیک ہے. جب پروگرام ہو جائے گا نا 2000 لائنوں کا, تو پھر اتنا وقت ضائع ہوگا ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ جی وہ کر کیا رہا ہے. تو وہ سوچیں گے آپ اس وقت, ہاں اگر میں یہاں کامنٹ کر دیتا تو یہ بہت یوزفل چیز ہوتی. جب ہم پروگرامنگ کے اندر گھسیں گے ان ڈیپتھ تو پھر میں آپ کو کامنٹ کرنے کے طریقے بھی بتاتا چلوں گا کہ جی کامنٹ کس طرح کیا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ جناب یہاں پہ میں لوپ چلا رہا ہوں, جب لوپ نظر ہی آ رہی ہے سامنے آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوپ کا مقصد کیا ہے. سو دا کامنٹ از پرٹیننٹ ٹو دا کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے نا, کہ کیا جا رہا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ. سو وین ایور یو رائٹنگ پروگرامس, ٹھیک ہے نا, 2-3 موٹی چیزیں آج کے جو مورلس ہیں سمجھ لیں کہ جی تھنک ری یوز, اس سے ایلیگنس آئے گا ان یور ڈیزائن. ٹھیک ہے, تھنک یوزر انٹرفیس, میک اٹ ایزی ٹو یوز فار اینی باڈی ایلس, ناٹ جسٹ فار یور سیلف. اینڈ نمبر 3, liberally comment your code. It is critically important کہ جی کوڈ کے اندر کامنٹس لکھے جائیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں اور چیزوں کی تو ایک بات کرتا چلوں جو کہ میں ریپیٹ کرتا رہوں گا, آلریڈی کافی دفعہ کر چکا ہوں. You have to pay attention to detail. ڈیٹیل کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ آدمی ایسے ہی پڑھنے میں گزر جاتا ہے, یہ ہوتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا. اور 6 مہینے کے بعد لمبی چوڑی پروگرامنگ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ پروگرام اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا. تو وہ یوزر آ کے بتاتا ہے, کہتا ہے تو ہم نے تو پرابلم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو لکھ کے دیا تھا کہ یہ ہمیں ضرورت ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جی ڈیٹیل پہ اٹینشن نہ پے کرنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ جاتی ہے. اب آپ کو ایک چھوٹا سا میں ایک پرابلم پوز کرنے لگا ہوں جس کا سولوشن آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا. ٹھیک ہے, ذرا اس کو غور سے سوچئے گا اور آپس میں بے شک ڈسکس کریں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب یہ ایک انالیٹیکل تھنکنگ کا یا لاجک کا یا ایک خاص طور پہ سوچنے کے انداز کا یہ ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے کہ جناب ایک لمبا چوڑا آفس کا بزی ڈے, ٹھیک ہے نا, صبح سے لے کے شام تک ایک سیکٹری ہے وہ بیچاری محنت سے کام کرتی رہی ہے, 5 بج گئے ہیں, 6 بج گئے ہیں, اوور ٹائم بھی چل رہا ہے, تھکے پڑے ہیں سارے. وہ جا کے اپنے لیٹ سے باس کو کہتی ہیں کہ جی مجھے اب اجازت دیں, اب چھٹی کرتے ہیں. کہا یار 1 منٹ مجھے تھوڑا سا کام ہے, یہ 4 خط جو ہے نا ان اصحاب کو یہ ڈکٹیشن لے لو, ان کو ٹائپ کر دو, لفافے ان کے سیل کر کے بھیج دو, کام ختم آج کا. سیکٹری بیچاری بڑی بور ہوتی ہے, کہتی ہے اور دیر ہو رہی ہے, پر چلو اب باس نے کہہ دیا تو کرنا پڑے گا. تو جناب باس صاحب نے ڈکٹیشن دی, انہوں نے جا کے آج کل ورڈ پروسیسر کے اوپر, ٹائپ رائٹر پہ نہیں, انہوں نے خط ٹائپ کیے, لفافے بنائے, ان کے اوپر ایڈریسز ٹائپ کیے. اینڈ پہ آ کے اس کو غصہ آ گیا. میں کہا کیا مذاق ہے جناب, یہ دن ختم ہی نہیں ہو رہا. اس نے ادھر 4 لفافے پڑے ہوئے ہیں, ادھر 4 خط پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے بھی آج نا یہ کام کرنا ہے کہ جی رینڈملی اٹھا کے ڈال دینے ہیں, میں نے نہیں دیکھنا کہ کون سا خط کس لفافے میں جانا چاہیے. تو جناب وہ آنکھیں بند کر کے ایک خط اٹھاتی ہیں, آنکھیں بند کر کے ایک لفافہ اٹھاتی ہیں, خط فولڈ کیا, لفافے میں ڈالا, سیل کیا, ڈاک میں ڈال دیا اور 4 لفافوں کو بھیج دیا. اب جو کوشچن ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے, what is the probability that she gets exactly 3 right? Okay, let me restate the question. What is the probability that she gets exactly 3 of those letters right?
ایک موٹا سا ہنٹ دیتا چلوں کہ جناب یہ پرابیبلٹی کا سوال نہیں ہے. اینی وے یہ پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیل کی ایکسرسائز ہے. سو ڈسکس اٹ امنگس یور سیلف, look at the website, maybe even we ask you to post your answers. This is not a formal assignment, but it's an interesting exercise of your mind. اب اگر ہم دیکھیں کہ جناب اوور دا ایئرز یہ جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں ہارڈ ویئر میں اور دوسری ٹیکنالوجی میں, اس نے ہماری ایک طرف تو زندگی آسان کی اور ہمیں بہت زیادہ صلاحیتیں دے دی ہیں, لیکن دوسری طرف اس نے ہمارے اندر کچھ بیڈ ہیبٹس بھی کریٹ کیے ہیں. اور بیڈ ہیبٹس پھر ہم, کیونکہ ہمارا انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کورس ہے, پروگرامنگ کے حوالے سے بات کریں گے. ہوتا کیا تھا پرانے زمانے میں, یہ جو ہمارے مین فریم کمپیوٹرز ہوتے تھے, مین فریم کمپیوٹرز میں پنچ کارڈ استعمال ہوتے تھے. مجھے ملا تو میں آپ کو ضرور دکھا دوں گا. وہ پنچ کارڈز ایک مشین میں ڈال کے پروگرام کو اور ڈیٹا کو ریلیجسلی ایک مکینیکل مشین پہ پنچ کیا جاتا تھا. پھر ایک کارڈز کا اتنا بڑا تھدا لے کے جا کے کمپیوٹر آپریٹر کو دیا جاتا تھا, وہ پڑھتا تھا ان کو. کمپیوٹر کے اندر آپ کا جاب جو ہے سبمٹ ہو گیا ہے, وہ آپ نے اس نے آپ کو ایک پرچی دے دی کہ یہ آپ کا جاب نمبر 23 ہے, آپ کل شام کو آئیے گا اس کا رزلٹ لینے کے لیے. اب آپ رزلٹ لینے آتے تھے, اگر آپ کو پتا چلا کہ جہاں پہ آپ نے 2.09 لکھنا تھا ان پٹ ڈیٹا میں, آپ لکھ بیٹھے ہیں 209, ایک پوائنٹ رہ گیا, رزلٹ لازمی بہت ہے سارے غلط ہوں گے. اب پھر جا کے پہلے کارڈ دیکھو, اس میں سے وہ والا کارڈ نکالو, اس کا نقطہ ٹھیک کرو, پھر واپس جاؤ, پھر جا کے سبمٹ کرو. پرابلم, اٹ ٹک ڈیز ٹو ڈو دیٹ, اینڈ بیکاز آف دیٹ یو بیکیم ویری ریلیجس ان دا وے یو ورکڈ. یو پیڈ اٹینشن ٹو ڈیٹیل. آپ کو پتا تھا کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی, وہ جناب 2 دن لگیں گے یا 3 دن لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں. سو آپ کہتے تھے کہ جی پروگرام بھی ہمارا ٹھیک طرح ٹائپ ہوا ہو, ڈیٹا سیٹ بھی ٹھیک طرح ٹائپ ہوا ہو, ہر انسٹرکشن بڑی پریسائز, یعنی ہوم ورک آپ زیادہ کرتے تھے. کیوں؟ آج کل کمپیوٹرز اتنے تیز ہو گئے ہیں. ہمارے میز کے اوپر ایک ورک اسٹیشن پڑا ہوتا ہے, ایک پی سی پڑا ہوتا ہے. وہ آج کل کا پی سی جو ہے وہ پچھلے زمانے کے مین فریم سے کہیں زیادہ تیز چلتا ہے. ہم پروگرام لکھتے ہیں, فٹافٹ اس کو کمپائل کیا, چلایا, اوہو غلط آیا رزلٹ, بیٹھ کے ٹھیک کیا, پھر چلایا, اور یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. اٹ از اے بیڈ پروگرامنگ ہیبٹ. وجہ کہ جی ہم ہوم ورک نہیں کر رہے. اگر پہلے سے انالیسس ٹھیک ہو, ڈیزائن ٹھیک ہو, ڈیٹیل پہ اٹینشن پے کی ہو, تو آپ کو یہ والے مسئلے نہیں آئیں گے اور ان بری عادات سے آپ بچ سکیں گے. کلاسک ایگزامپل, میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا کئی سال پہلے, وی آر ان کانٹیکٹ, ہی از اے ٹاپ ناچ پرسن ایٹ دا ٹاپ آف ہز کیریئر. ہز اونلی فلا از پروگرامنگ وداؤٹ تھنکنگ. یعنی میں اس کو اگر پروگرام یا پرابلم ایکسپلین کرنا شروع کروں تو اس کا دماغ سیدھا پروگرامنگ کوڈ کے اندر گھسا ہوتا تھا, اور وہ بیٹھ کے میں بولتا جا رہا ہوں, وہ پروگرام لکھتا جا رہا ہے. سو آئی کال دیٹ پروگرامنگ فرسٹ, تھنکنگ آفٹر ورڈز. Bad approach. Obviously, he always had a program ready to do something, and it almost never did what it was meant to do, and he spent days trying to correct the errors. The idea is things should be correct by design. Now, کہنا آسان ہے, کرنا ذرا سا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری فیلڈ ڈفرینٹ ہے. اس فیلڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جی انجینئرنگ لیٹ سے اگر لے لی جائے اور کمپیوٹر سائنس لے لی جائے, کیا فرق کیا آتا ہے؟ بھئی ایک انجینئر ہے, لیٹ سے وہ پل بناتا ہے, سو ہی میکس اے برج. برج کے اوپر سے وہ دیکھتا ہے کہ جی ایک سائیکل سوار جو ہے اپنی سائیکل پہ سیفلی پار کر سکتا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ جی ایک 10 ٹن ٹرک لے آؤ, سیمنٹ مکسر لے آؤ, بیچ میں سیمنٹ کی بوریاں بھری ہوئی ہیں یا مکس ہو رہا ہے, اور وہ اس کو پل کے پار کراتا ہے. اگر وہ بھی سیفلی پار کر جاتا ہے تو انجینئر بڑے آرام سے یہ اسیوم کر سکتا ہے کہ جی اب اگر گاڑی آئی جو سائیکل سے بھاری ہے اور ٹرک سے ہلکی ہے تو وہ بھی سیفلی پار کر لے گی. ان ادر ورڈز, یو کین انٹرپولیٹ. یو ہیو 2 باؤنڈری کنڈیشنز اینڈ یو کین سے کہ جی آل دا مڈل کنڈیشنز ول بی ایگزیکٹلی سیٹسفائڈ. Problem with programming is we cannot assume that. There are many interesting stories I can tell you, but you cannot assume that if boundary condition A is satisfied and boundary condition B is satisfied, all cases in the middle will also be satisfied. We can تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ہم اس کی کمپلیٹ ٹیسٹنگ نہیں کرتے یہ ہوگا نہیں. اب اس میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتا چلوں, اور وہ ریئل لائف کے ہیں کیونکہ ایک میرے جاننے والے کے ساتھ ہو چکا ہے.
یہ صاحب جو تھے یہ میرے ساتھ لیب میں کام کرتے تھے اور 3 سال سے اپنے پی ایچ ڈی کے پرابلم کے اوپر پروگرام لکھ رہے تھے اور ریسرچ کر رہے تھے. بس ایک اتفاق ایسا ہوا کہ جو نمبرز وہ استعمال کرتے تھے کمپیوٹر کے اندر دے ہیپن ٹو بی ایون نمبرز. اب تھوڑا سا آپ نے بٹس اینڈ بائٹس پہلے پڑھا ہوا ہے تو ایون نمبر کی آپ کو خصلت پتہ ہے کہ جی اگر ریپرزنٹیشن اس کی کمپیوٹر میں ہو تو کیا خاص چیز ہے اس کے بارے میں. کچھ یاد آیا؟ The important thing is that an even number has a 0 bit at the least significant position. It turned out کہ جس کمپیوٹر پہ وہ کام کریے پرانے زمانے کی بات ہے PDP 9 کمپیوٹر تھے ہمارے پاس, بڑا الماری جتنا کمپیوٹر, اس کی لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ اسٹک تھی, which means electrically there was a fault, وہ 0 سے 1 نہیں جا سکتی تھی, وہ 0 پہ بیٹھی ہوئی تھی. اب یہ صاحب اپنی ریسرچ کرتے رہے اور یہ ایون نمبرز کے اوپر ان کے ایگزامپل چل رہے ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے ان کے ایون نمبر ایگزامپل چلتے رہے اور بڑا ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا, بڑا انالیسس ہو گیا, بڑے اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں. ایک دن انہوں نے کہا کہ جی ذرا آڈ نمبرز کے ساتھ بھی ٹرائی کریں. آڈ نمبرز ڈالے تو اوٹ پٹانگ قسم کے ریزلٹ آنے شروع ہو گئے. اب وہ بیٹھے اپنے پورے 3 سال کا ڈیٹا اٹھا کے وہ پروگرام کو دیکھیں, ڈیٹا کو دیکھیں ایٹسیٹرا. ہی آلموسٹ ہیڈ اے ہارٹ اٹیک because he had lost 3 years of his life. Why? Because now he could no longer trust the results that he had obtained. Either his program was at fault or the data was at fault or there was a wrong analysis going on. And it took a long time before we discovered that the fault was with the stupid computer. ایک چھوٹی سی bit out of megabytes of memory, ایک bit جو ہے نا اس کی پھنسی ہوئی ہے. Now یہ چیز روز روز نہیں ہوتی, لیکن روز روز خیر یہ ہارینڈس ایگزامپلز ہیں نا خطرناک قسم کے, روز روز تو نہیں ہوتے. پر میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا چلوں کہ جی پروگرامنگ میں کئی دفعہ بالکل ٹھیک لکھا ہوتا ہے پروگرام, لیکن ایک اوور سائٹ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے. بہت سال پہلے آپ کو یاد ہے فاکلینڈز کی جنگ ہوئی تھی برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان, چھوٹے سے جزیروں کے اوپر. اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ ارجنٹینا کے اوپر پاس جو ویپنز تھے وہ بھی ویسٹ کے ہی سپلائڈ تھے, ٹھیک ہے نا. برطانیہ, فرانس, امریکہ کی ان کی فوجوں کے پاس بھی وہی ویپنز تھے, اور برٹش فورسز جو تھیں وہ زیادہ تر نیول فورسز وہاں پہ گئی ہوئی تھی, ان کے پاس بھی وہی ویپنز تھے. اب آمنے سامنے جیسے نیول فورسز کھڑی ہیں. ارجنٹینین فورسز نے ایک میزائل لانچ کی برٹش شپ کی طرف. اب برٹش شپ کا جو اینٹی میزائل سسٹم ہے, ویری فینسی پروگرام, کروڑوں ڈالر کا پروگرام, اس نے فٹافٹ اینالائز کیا کہ جنہیں میزائل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, میزائل آ رہی ہے. اس نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کون سی میزائل ہے. یہ جناب وہ XYZ Mark 1 2 3 والی میزائل ہے. کوئکلی پروگرام نے اپنے ڈیٹا بیس میں دیکھا اور کہا یہ میزائل یہ تو ہمارے دوست ممالک کی میزائل ہے. کیوں بھائی, مینوفیکچرر تو وہی تھے نا, یہ فرینچ میزائل تھی. انہوں نے کہا فرینچ تو ہمارے دوست ہیں تو یہ فرینچ میزائل ہے, اس کو کچھ نہ کرنا. تو جناب سارے آرمامنٹس اس شپ کے اوپر آرام سے بند پڑے رہے, میزائل آ کے ڈس بیچ میں, ٹھیک ہے نا. مینی لائفز ور لاسٹ. سمپل اوور سائٹ ایٹ دا پروگرامنگ اسٹیج. وائی؟ اٹ آئیڈینٹیفائڈ اے فرینڈلی فائر. اٹ سیڈ اٹس اے فرینڈلی میزائل. ویل اٹ ڈنٹ وری اباؤٹ کہ جی اف اٹس فرینڈلی تو ٹریجیکٹری پھر بھی دیکھ لو جا کہاں رہی ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ جی اگر میں ایک اینٹ ہوا میں پھینکوں اور وہ میں دیکھوں کہ میرے سر پہ اوپر آ کے گرنے لگی ہے تو میں کہوں کہ کیونکہ میں نے پھینکی تھی تو کوئی بات نہیں بھائی, پھر دین آئی شوڈ ہیو دا کیپیبلٹی آف اسٹاپنگ دیٹ. بٹ اٹ واز اے پروگرامنگ ایرر. پروگرامنگ ایررز ہیو کاسٹ پیپل مینی لائفز. ایکس رے مشینز ہیو بین بیڈلی پروگرامڈ. اور آپ چیسٹ کا ایکس رے کرانے گئے, اس نے اتنا ایکس رے کا ڈوز دیا کہ جناب آپ 3 دن کے اندر مر گئے, اور کئی جگہوں پہ یہ ہو چکا ہوا ہے. ایوری تھنگ کمز ود اے ریسپانسبلٹی. Nowadays, programming comes with even bigger responsibilities because they are controlling these computers are controlling almost every facet of our lives. ٹھیک ہے نا. جہاز کی نیویگیشن, اس کا لینڈنگ سسٹم, اس کا ٹیک آف سسٹم, میزائلز, اسپیس ٹریول, ایوری تھنگ از کمپیوٹر کنٹرولڈ. If there is a bug in the program, you're asking for trouble. But as I mentioned earlier, اتنا مشکل ہے ایک کمپیوٹر پروگرام کو کمپلیٹلی ٹیسٹ کرنا اور ویریفائی کرنا کہ اس کے اوپر بھی پوری ایک سائنس چل پڑی ہے ٹیسٹنگ اور چیکنگ کے اوپر. پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے وہ بہت ساری ریسٹرکٹیو ہوتی ہیں.
یعنی ہم جو عام طور پہ ایز ہیومن بینگز ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بہت چیزیں اسیوم کر لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں. پروگرامنگ لینگویجز اتنی فلیکسیبلٹی ہمیں نہیں دیتی، تو ہمیں ان کے ساتھ ان کے لیٹس سے ان دا سرکل آف آپریشن رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. اسی واسطے آپ کو کئی دفعہ بڑے ایکسپلسٹلی چیزیں پروگرام کرنی پڑتی ہیں، کہیں پہ آپ کو کوئی ہیلپ مل جاتی ہے لینگویج کی طرف سے. آل دا ٹائم اٹ از اے کویسچن آف ڈیٹیل، آل دا ٹائم اٹ از اے کویسچن آف گڈ ڈیزائن، all the time it is a question of thorough checking. This continues on and on and on. Okay. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں بتاتا چلوں. There are two issues to writing a good program. پہلا تو ہے کہ جی گرامیٹیکلی وہ کریکٹ ہو، یعنی سنٹیکس وغیرہ، زیر زبر، کوما، فل سٹاپ، بریکٹس یہ پورے ہوں. کمپائلر جو ہے وہ تو انکریکٹ پروگرام کو گزرنے ہی نہیں دیتا تھرو. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ جب پروگرام کمپائل بھی کر جاتا ہے اور چل بھی جاتا ہے اور غلط چلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل ایررز. دیز آر ویری ویری ٹرکی. اوکے، اب جو ہم لینگویج استعمال کریں گے اس میں آپ کو ساتھ ساتھ پوائنٹ کرتا جاؤں گا کہاں پہ یہ پٹ فالز آ سکتے ہیں. اور یہ صرف سی لینگویج کا پرابلم نہیں ہے، تقریباً ہر لینگویج کے اندر ایسے پرابلمس آ سکتے ہیں جہاں پہ گرامیٹیکلی تو کوڈ کریکٹ ہو لیکن مطلب سیمینٹیکلی یا لاجیکلی اس کے اندر ایرر ہو. یہ میں ایک آپ کو بڑے مشہور امریکن آتھر رہے ہیں لوئس کیرو، ان کا ایک پوئم کے اندر سے، ایلس ان ونڈرلینڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے ساتھ ہی تھرو دا لوکنگ گلاس. تھرو دا لوکنگ گلاس کا نا ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. "'Twas brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the wave." Interesting. گرامر بالکل صحیح ہے. کوئی سمجھ آئی؟ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی. یعنی یو کین ہیو نان سینس ود کریکٹ گرامر. سیم تھنگ اپلائز ٹو کمپیوٹر پروگرامس. یو کین ہیو کمپیوٹر پروگرامس وچ آر گرامیٹیکلی اینڈ سنٹیکٹیکلی کریکٹ بٹ دے آر بیسیکلی ڈوئنگ نتھنگ اور دے آر پروڈیوسنگ نان سینس. اگین اے کوشچن آف میک شیور دیٹ دا ڈیزائن از رائٹ. اس کورس میں آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ اگر آپ ایک لائن پوچھ رہے ہیں میرے سے تو وہ انسٹرکشن یہی ہے، پروگرام لکھیں اور پروگرام لکھیں اور پروگرام لکھیں. یو ہیو ٹو بیکم پروفیشنٹ پروگرامرز. یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو ایٹ، سلیپ اینڈ ڈریم پروگرامنگ. ہر وقت آپ کا دماغ اس وقت چل رہا ہو کہ یہ پرابلم ہے، اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے، یہ انسٹرکشن دی جائیں، یوں پروگرام لکھ دیا جائے گا. بی سی ایس کریکولم یا دوسرے ہمارے بی آئی ٹی کریکولم کی اگر میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں، ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے آپ کے فنڈامنٹلز کو ساؤنڈ بنانا. یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے ویری سالڈ گراؤنڈنگ ان دا فنڈامنٹلز آف دا پروفیشن. یعنی بنیادیں صحیح ہوں تو عمارت اوپر کسی قسم کی بھی کھڑی کی جا سکتی ہے. بنیادیں اگر کمزور ہیں تو عمارت ٹھیک نہیں کھڑی ہوگی. سو دس از دا بگ آرگومنٹ دیٹ وی ہیو ناؤ ڈیز کہ جی لوگ جاتے ہیں کہ جی ہم جاوا سیکھنے جا رہے ہیں، ہم C++ سیکھنے جا رہے ہیں. بھائی تمہیں پروگرامنگ آتی ہے؟ اگر پروگرامنگ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ایک نئی لینگویج سیکھ لو. لیکن اگر پروگرامنگ ہی نہیں آتی تو آپ لینگویج کون سی سیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ کو پروگرام لکھنا آ جائے گا، ڈیزائن اور انالیسس سکلز نہیں آئیں گی، آگے کیا کریں گے؟ ساری زندگی صرف آپ نے پروگرامر بن کے رہ جانے جس کو کوئی اور بتائے گا کہ جی پرابلم کون سا ہے اور اس کا انالیسس کیسے کرنا ہے. نو، دا فاؤنڈیشن ہیز ٹو بی میڈ رائٹ. سو آر کورسز ایٹ دا ورچوئل یونیورسٹی آر گوئنگ ٹو بلڈ اپ اے ویری ساؤنڈ فاؤنڈیشن. ہاں، along the way کیونکہ کہیں پہنچنے کے لیے کسی سواری کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ٹولز بھی آتے رہیں گے. اس کورس کا ٹول جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ سی لینگویج ہے. باقی کورسز میں اور لینگویجز اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز اور چیزیں انٹروڈیوس ہوتی جائیں گی، وہ آپ سیکھتے جائیں گے. لیکن ڈائریکٹلی آپ یہاں پہ آپ کو کورس نہیں ملے گا جو کہے گا C++ پروگرامنگ. وہ پروگرامنگ ہاں اسیوم کریں گے کہ جی آپ نے اپنی محنت کر کے اس سے سیکھا ہے. سو دا مورل آف دا اسٹوری از program, program and program again and again and so much that you are completely proficient about it and then you can start worrying about کہ جی پرابلم کیا ہے، کون سا پرابلم ہم نے سالو کرنا ہے. پروگرامنگ تو مجھے آتی ہے، ٹول سیٹ میرے پاس کمپلیٹ ہے، اب پرابلم اٹھاؤ اور اس کو حل کرو. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ. سو نو سبسٹیٹیوٹ فار ہارڈ ورک. آئی اسٹارٹیڈ بائی سیئنگ کہ جی نمبروں کے اوپر فکر نہ کیجیے گا، اسکل ایکوائر کرنے کے اوپر آپ نے فکر کرنا ہے. سو گائیڈ لائنز اور ٹپس آپ کو ملتی رہیں گی. لینگویج از سنٹیکس. یہی چیز کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو اگر پروگرامنگ فنڈامنٹل ٹھیک طریقے سے آ گئے،
کوئی بھی لینگویج آپ کے سامنے آ گئی آپ اس کو کانکر کر لیں گے. آج جاوا ہے, سی شارپ آ گئی ہے, کل ڈی شارپ آ جائے گی, بی فلیٹ آ جائے گی. یو ول بی ایبل ٹو ماڈریٹ. سو پے اٹینشن ٹو دا فنڈامنٹلس. اب ہم ذرا کورس کی پالیسی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. اسائنمنٹس کی گریڈنگ, مڈ ٹرمز کی, ایگزامینیشنس کی اور باقی آپ کے جو کام ہیں. اسائنمنٹس اس کورس میں 15% ہوں گی. گروپ ڈسکشن جو ہے وہ 5% ہوگی. گروپ ڈسکشن ایک نئی چیز ہے جو اس دفعہ ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یہ آپ کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر ہم ایک گروپ ڈسکشن بورڈ کھولیں گے جو کہ ماڈریٹڈ ہوگا. اس کے بعد وہاں پہ ہم اس کو اجازت دیں گے آپ کو کامنٹ کرنے کی ایٹسیٹرا, اور اس کی گریڈنگ ہوگی باقاعدہ طور پہ. وہ ہوگا 5%. مڈ ٹرم جو ہے یہ تقریباً 35% اس کا ویٹ ہوگا. سو اگر اسائنمنٹس کے 15% اور گروپ ڈسکشن کے 5% اور مڈ ٹرم کے 35% ہم ایڈ کریں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 55% آف دا کورس جو ہے وہ آپ کا ٹرم ورک کے اندر خرچ ہو جائے گا. یعنی دیٹ از دا کریڈٹ دیٹ یو کین ریسیو. دا فائنل therefore will only be 45% of the course. There will be a total of 10 assignments. اور اسائنمنٹس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ہفتے آپ کو اسائنمنٹ دیں گے اور وہ اسائنمنٹ آپ نے سبسیکوینٹ ویک میں سبمٹ کرنی ہوگی. اس دفعہ ساری اسائنمنٹس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہی ڈلیور ہوں گی اور اسی کے تھرو آپ سبمٹ کریں گے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. اسائنمنٹ کی ڈیو ڈیٹ کے ویری نیکسٹ ڈے اسائنمنٹ کا سولوشن وہیں پہ پوسٹ ہو چکا ہوگا. لہٰذا لیٹ اسائنمنٹ بھی کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لیٹ اسائنمنٹس نہ ریسیو کریں گے نہ گریڈ کریں گے. ڈسکشن فار دا اسائنمنٹس اینڈ پروگرامنگ پرپزز از این امپورٹنٹ پارٹ. اوکے, سو آئی انکریج یو ٹو ڈسکس ود یور کلاس میٹس اینڈ لک ایٹ پرابلمس. لیکن کاپینگ کی اور پلیجرزم کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے کلاس فیلو نے کوئی کوڈ لکھا ہے تو اس کو کاپی کر کے آپ نے اپنے پروگرام میں استعمال کر لیا تو وی ٹیک اے ویری سیریس ویو آف دیٹ. Assignments will be graded at 0, examinations will be graded at 0. So be careful about that. Discuss, yes. Copy, no. Okay, and we have many ways of finding out whether copying has taken place. So we have a very strict policy on plagiarism and copying. Books کی میں بات کرتا چلوں. اس کورس کے لیے ہم 2 کتابیں استعمال کر رہے ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے C++ How to Program. اس کے آتھرز ہیں ڈیٹل اینڈ ڈیٹل اور یہ آپ کو عام بک سٹورز میں ایزیلی مل جاتی ہے. دوسری کتاب از ناٹ ریکوائرڈ ریڈنگ بٹ اٹ از ریکمینڈیڈ ریڈنگ. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو کوشش کی ہے, وہ اب بک سٹورز میں مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ اصل چیز ہے. وہ کرنیگن اینڈ ریچی کی لکھی ہوئی کتاب ہے دا سی پروگرامنگ لینگویج. میں اس کو ریکمینڈیڈ یا سجیسٹڈ کیوں رکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ آتھرز ہیں لینگویج کے. اوکے, ریچی از دا آتھر آف دا سی لینگویج, اور آتھر کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے. بٹ دا مین ٹیکسٹ فار دا کورس ول بی ڈیٹل اینڈ ڈیٹل C++ How to Program. کورس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں بیسیکلی, اور موٹا موٹا تو آپ کہہ لیں ایک ہی ہے کہ جی آپ کو ہم نے اچھا پروگرامر بنانا ہے. اس کے بیچ میں آپ سی پروگرامنگ لینگویج بھی سیکھ جائیں گے اور اچھی طرح سیکھ جائیں گے. یو ول بیکم پروفیشنٹ. We will not talk about C++ and the additional features of that language because I do not want کہ ہم آپ کو جب پروگرامنگ فنڈامنٹلز بتا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم کوئی آبجیکٹ اورینٹڈ چیزوں کا بھی ذکر کریں. وہ آپ کے لیے ایک نیا کورس ہے, سبسیکوینٹ کورس ہے, وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا. اس کے اندر اس کا ذکر ہوگا اور ڈیٹیل میں آپ وہاں پہ پڑھیں گے. سو proficiency in developing useful C language programs and bottom line becoming a good programmer. To achieve our first 2 objectives, we will be discussing basic programming constructs and building blocks, structured programming, structured flowcharts and pseudocode, and کیونکہ ہم نے C بھی پڑھنی ہے, تھوڑی سی ہم C لینگویج کی ہسٹری تھوڑی سی, ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ ون فار فگرز اینڈ ڈیٹس اور کس نے ایجاد کیا, لیکن اچھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پتہ ہوں. تو سی لینگویج کی ہسٹری اور اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی ایولیوشن, اور وہ آج اس کے کتنے ویریئنٹس بن گئے ہوئے ہیں, اور سی ہم نے چوز کیوں کی, یہ بھی ہم کورس کے اندر ڈسکس کریں گے.
اس کے علاوہ جو اس کے مین ٹاپکس آ جاتے ہیں ویریبلز اینڈ ایکسپریشنز, کنٹرول اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز, arrays and pointers, dynamic memory allocation, file handling, structures and unions. We will also have a flavor, just a flavor of classes and objects. As I said earlier, ہم object oriented programming میں نہیں جائیں گے اس کورس میں. We want to have a very clear focus on structured programming. یہی پروگرامنگ استعمال ہوگی جب آپ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں میتھڈز وغیرہ لکھ رہے ہوں گے. سو نو ٹائم از گوئنگ ٹو بی ویسٹڈ. آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن کے بارے میں بات کی, کچھ پروگرامنگ کے لیے جو اسکل ریکوائر ہیں ان کے بارے میں بات کی, اور موٹی موٹی ایک اوور ویو لیا کہ جناب ڈیٹیل کتنی امپورٹنٹ ہے, انالیسس اسکلز ڈیولپ کرنا کتنی امپورٹنٹ ہے بات. اور یہ ساری پروگرامنگ جو سکلز ہمارے سے ڈیمانڈ کرتی ہے یہ ہماری عام زندگی میں بھی بہت یوزفل ہوں گی. اگلے لیکچر میں ہم فارملی سی لینگویج کے اوپر کام کریں گے, انٹروڈیوس کریں گے لینگویج کو, اس کی تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں گے, اور پھر جو اس کی ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے جو آپ استعمال کریں گے اس کے اوپر کافی سارا ٹائم صرف ہوگا. ٹھیک ہے, جو پروگرامنگ انوائرمنٹ ہم استعمال کریں گے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آپ کو کمپیوٹر اسکرینز وغیرہ کی مدد سے پوری انفارمیشن دیں گے. آج کا لیکچر یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, تو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.